محمد بشر اعظم گڑھ انڈیا سے۔ مدرسوں میں جو بچوں کی اتنی پٹائی کی جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کہاں سے صحیح ہے؟ بچوں کو جنگلیوں کی طرح بعض مدرسوں میں مارا جاتا ہے قاری لوگ، اور بعض اسکولوں میں بھی گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہی ہے۔ سارے مدرسوں میں یہ کام نہیں ہوتا، لیکن بہت سے مدرسوں میں ہوتا بھی ہے، اور قاریوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ قاری لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جب کوئی بیٹھا ہوا ہو یہ حرکتیں نہیں کرتے۔ جب ان کو پتہ ہوتا ہے نہ کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے اور نہ کوئی نگرانی کر رہا ہے، تو پھر یہ بچوں کو بہت کوٹتے ہیں۔ میں ان قاریوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میرے مسائل کا سیشن نہیں سن رہے، لہذا قاری لوگ غصہ نہ ہو، لیکن میں نے خود ایک چیز مشاہدہ کیا ہے، اپنی زندگی میں دیکھا ہے قاریوں کو، بچوں کو درندوں کی طرح کوٹتے مارتے ہوئے۔ تو اور یہ بڑے ڈھیٹ قاری ہوتے ہیں، یہ نہیں انسان کے بچے بنتے۔ تو اس کا یہی حل ہے کہ ان کو محبت سے ایک دفعہ سمجھایا جائے اور پھر خفیہ کیمرے لگا دیے جائیں۔ پھر کوئی قاری اگر بچے کو درندوں کی طرح پیٹتا ہے نا، تو ایک دفعہ اس قاری کو بھی اسی ڈنڈے سے کوٹ کے مارا جائے، کیونکہ میں اس میں بہت جذباتی ہوں۔ میں نے ان بچوں کو مارے کھاتے ہوئے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، بہت ہی گدھوں کی طرح کوٹتے ہیں، جو انسانیت ان کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو کتنے بچے اس طرح سے باغی ہو چکے ہیں۔ میں اکثر ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا جو آپریشن کروا کے ہجڑا بن گیا تھا۔ اس کا یہی ہوا تھا بیچارہ، کہیں مدرسے میں بیٹھا ہوا، اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی، رو رہا تھا کہ میں نے کہیں تھوڑا سا گانا سن لیا تو قاری صاحب کو گانا گنگنایا زبان سے، تو قاری صاحب نے پکڑ کے اتنا مارا کہ میں باغی ہو کے بھاگ گیا وہاں سے، اور پھر میں ہجڑوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ لمبی کہانی بیچارے کی، میں دین سے بدگمان ہو گیا، اور آپریشن کروا کے پھر وہ مخنث بن کے ناچ گانے شروع کر دیا۔ اب اس کی زندگی بیچارے کی برباد ہو گئی۔ تو یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن ہم نے تو یہ کوٹتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں پھر بتاؤں، سارے قاری ایسا نہیں کرتے اور نہ سارے مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت سے مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے، اور بہت سے قاری پیٹتے ہیں، اور بہت سے اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، جو گاؤں دیہاتوں میں خاص طور پر جہاں نگرانی نہیں ہے۔ تو بچوں کو اس طرح بے دردی سے مارنا، بچوں کو سزا بہت سخت مجبوری میں دی جائے گی، اور بہت ہلکی سی سزا دی جائے گی ان کو، کیونکہ بچہ ہے، وہ رحم کے قابل ہے، وہ درندگی کے لیے اللہ نے نہیں اس کو پیدا کیا۔ بچے بہت کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنی جو ہے نا، وہ جو ان پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ اس پہ جو ہے نا آواز اٹھانی چاہیے، اور آواز اٹھانے پر ان قاریوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں یہ، ہم نے بڑے تجربے کیے ہیں، ان کو جتنا مرضی سمجھاؤ یہ نہیں سمجھتے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ جہاں بھی کوئی مدرسہ ہو محلے میں، تو اب تو بڑے مدرسوں میں تو الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے، وہاں تو خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں تو قاری لوگ یہ حرکتیں کرتے نہیں ہیں، اگر ان کو کریں تو ان کو پکڑ کے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جہاں یہ کیمرہ سسٹم نہیں ہے، یا محتمم ہی جلاد ہوتا ہے، اس کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو وہاں بچوں کو بہت زیادہ مارا جاتا ہے، بہت ہی درندوں کی طرح کوٹا جاتا ہے۔ تو محلے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے علاقے میں کوئی مدرسہ ہو تو ایک دفعہ محبت سے سمجھا دیں، نہیں آتا تو پھر خفیہ کیمرے لگائیں، اور پھر اس کو باقاعدہ دیکھیں، کوئی کمپلین آتی ہے پھر دیکھیں کہ واقعی مارا ہے یا نہیں ہے۔ اگر مارا ہے نا درندوں کی طرح بہت بے تحاشا مارتے ہیں، تو پھر اس قاری صاحب کو بھی اسی طرح سے طبیعت سے کوٹا جائے، یا اس کو ایف آئی آر کٹائی جائے اس کے خلاف۔ ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ میرے اس بیان پہ ممکن ہے بہت سارے غصے ہوں کہ یار یہ مفتی صاحب کیا بات ہے، لیکن ہم نے جو اپنی زندگی میں مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اب ایسا نہ ہو کوئی میرے خلاف کلپ ریکارڈ کروائیں، آئیں بائیں شائیں مارنے لگے، مفتی صاحب قاریوں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، مفتی صاحب یہ کر رہے ہیں۔ بھائی ہم نے مشاہدہ کیا ہے، میں اپنا مشاہدہ کیسے جھٹلا دوں؟ اور دو چار مشاہدے نہیں ہیں، ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ تو یہ کیسے اب میں انکار کر دوں ایک چیز کا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے؟ تو اللہ ان کو ہدایت دے، ان قاریوں کو اللہ کا خوف۔ میں ان قاریوں کی بات کر رہا ہوں جو مارتے ہیں بچوں کو، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور شاید وہ اس لیے مارتے ہیں کہ خود بھی پٹ پٹا کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں جامعۃ الرشید میں بچوں کو پڑھاتا تھا، تو کسی قاری نے مجھے کہا کہ بچوں کو جب تک بے تحاشا مارو پیٹو نہیں، یہ پڑھ کے نہیں دیتے۔ چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، تو میں تو ان کو بڑا ہنس کھیل کے پڑھاتا تھا، بڑے لطیفے بھی سناتا تھا، مذاق بھی کرتا تھا، وہ سارے روزانہ سبق یاد کر کے آتے تھے۔ اچھا، وہ جو قاری صاحب تھے وہ اپنے مدرسے میں وہی چیز پڑھا رہے تھے، یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ وہ کتاب بھی پڑھاتے تھے۔ میں جب ان کے مدرسے میں جاتا تو سارے بچے مرغے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ میں کہتا تھا یہی کتاب میں پڑھا رہا ہوں، تو ہنس کھیل کے لطیفے بھی سنا رہا ہوں، بچوں سے ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، اور بچے ماشاءاللہ ایک دوسرے سے مقابلے میں یاد بھی کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو پڑھ نہیں سکتے۔ سارے بچوں کو مرغا بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ تو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے ہو، ہم کیسے کر رہے ہیں؟ تو یہ نا بعض لوگوں نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ بچے کو جب تک جنگلیوں کی طرح کوٹیں گے نہیں تو وہ پڑھے گا نہیں۔
تو کچھ بچے ہوتے ہیں جن پہ تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے، وہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت سختی تو ہمارے مذہب نے بھی حکم دیا ہے، کوئی شرارتی بچہ ہے تو تھوڑی سی اس کو تعدیباً ہلکی پھلکی اس کو پنشمنٹ دی جا سکتی ہے، لیکن ہلکی پھلکی ہو، بچے کے باڈی کو دیکھ کر کہ یہ تحمل بھی ہے یا نہیں ہے. اور ویسے بھی بچوں کی تو شرارتوں کی عمر ہوتی ہے، اس پہ ایک دم اتنا بوجھ ڈال دینا، اس کو 100% ہی سیدھا کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو ویسے بھی غلط ہے. تو کوئی عمر تھوڑی نکلی جا رہی ہے، اس کی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی تھوڑا سا شرارتیں کر لے گا کل پڑھ لے گا. ہم نے بہت سے ایسے دیکھے ہیں بچپن میں شرارتیں کھیلتے کودتے، بعد میں بہت اچھا پڑھ لیا وہ. اور اگر مار مار کے اس کو درندہ بنا دیا تو وہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا. تو اس لیے وہ میں دیکھتا تھا ان کو کہ وہ ان کے سارے بچے روزانہ مرغا بنے ہوئے ہوتے تھے. تو میں جب بھی ان سے ملنے جاتا میں کہتا بھی یہ کیا ہے، کہہ رہے اس کے بغیر نہیں پڑھتے. میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس آؤ ذرا ہماری کلاس میں کبھی، ہمارے مدرسے میں یہی کتاب میں پڑھا رہا ہوں، روزانہ بچے یاد بھی کر رہے ہیں سبق، اور مجھے تو ایک دفعہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ایک تھپڑ لگانے کی بھی نوبت آئی ہو. تو یہ قابل اصلاح چیز ہے. اس پہ ہمارے بڑے اکابر نے، حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو بڑے علماء ہیں، انہوں نے بہت سخت اس پہ آواز اٹھائی ہے، ان کے مواعظ میں یہ باتیں موجود ہیں. لیکن یہ کہ یہ جب تک ظاہر ہے نظام نہ ہو، قانون نہ ہو، سدھرنا لوگ کہاں سدھرتے ہیں. تو اس کی بہت سخت نگرانی ہونی چاہیے، اور بچوں کو ایسے حوالے نہ کر دیا جائے. کیمرے لگے ہونے چاہیے اور پھر اس کی نگرانی بھی ہو. اگر کسی قاری نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ موقع نہیں دینا چاہیے. ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں، ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، اتنا مارا کہ بچے کے ہاتھ توڑ دیے. تو یہ بہت ہی درندگی ہے.